بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم آپ کو OIC آن لائن اسلامک کورس کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ غریب ہیں تو پھر بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی صورتیں بتائی ہیں، ان میں سے تقریباً 10 صورتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جن میں مال کی ضرورت نہیں ہے، ایک غریب بندہ بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ صدقے کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کا اللہ کے ہاں بہت ہی اجر ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی ان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر حال میں ہم نے خرچ کرنا ہے، اور اعلانیہ بھی خرچ کرنا ہے، اور مخفی طریقے سے بھی ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جس نے جتنا زیادہ صدقہ کیا ہوگا اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، ورنہ تو آپ نے سنا ہے کہ ادھر دھوپ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، تو جو صدقہ ہوگا یہ سایہ کرے گا۔ اور بعض اوقات انسان کچھ اعمال ایسے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں۔ تو جب آدمی صدقہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کا جو غصہ ہوتا ہے، اللہ کا جو جلال ہوتا ہے، وہ صدقے کے ذریعے وہ بھی فرمائے کہ رحم کے اندر اور مہربانی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو اکابرین تھے وہ صدقے میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امراء کو نہیں، غریبوں کو بھی صدقے کا حکم دیا ہے۔ اب حدیثوں میں ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دو۔ تو اب یہ کوئی امیروں کو تو حکم نہیں ہو رہا، یعنی غریب کے پاس اتنی کھجور ہوگی، امیر کے پاس تو لاکھوں روپے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے ہوتے ہیں، تو یہ غریب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کھجور کا جو ہے دانہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، تو اس میں سے اگر آپ تھوڑا دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں تو آپ دے سکیں دیں۔ تو ہمارے اکابرین جو تھے، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا باتھ روم میں نہا رہے تھے، تو جیسے کپڑے انہوں نے پہنے فوراً اپنے خادم کو کہا کہ جلدی جلدی وہ فلانی چیز نا فلانے بندے کو دے دو۔ اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا باہر آ جاتے اور آپ جو ہے نا آرام کے ساتھ یہ بات کر لیتے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، میں ہو سکتا ہے باہر آتا اور میری جو ہے نا حالت تبدیل ہو جاتی، اس لیے میں نے کہا کہ فوراً صدقہ کر دو۔ تو اس لیے جو ہے نا آج کا جو لیکچر ہے یہ اسی صدقے کے اوپر کہ صدقے کے کیا فضائل ہیں، اور ہم کون کون سی ایسی باتیں ہیں کہ ہم بغیر مال کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں بڑے جو ہے نا قناعت پسند تھے، ایسے سمجھو کہ غریب صحابہ میں تھے، بہت زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ آ گئے اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ دیکھو صحابہ کو ایسی فکر کی اپنی آخرت کی کہ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ ہم دنیا میں آگے جا رہے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میری گاڑی اچھی ہو، میرا ماڈل اچھا ہو۔ صحابہ آخرت کی فکر کرتے تھے کہ ہم آخرت میں ان سے آگے کیسے بڑھیں، نیکیوں میں ان سے آگے کیسے بڑھیں۔ اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ تو جو ہے نا یہ ہم سے آگے ہوں گے۔ آپ سے فرمایا کہ کیسے؟ اللہ کے رسول یہ جو ہے نا حج کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی حج کرتے ہو؟ کیونکہ مدینے سے مکے آنا وہ تو آسان تھا، آج کل تو غریبوں کے لیے حج بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ رسول یہ تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو کہ انہوں نے ہمارے لیے مسئلے کا حل نکالا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفقت فرمائی ہے، اور ایسے صدقے آپ نے بتائے ہیں کہ جو غریب بندہ جو ہے نا کر سکتے ہیں، ہر غریب بندہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صدقات بتلائے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ تو یہ مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 20,405، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تم بھی صدقے جو ہے نا کر سکتے ہو۔ اس نے کہا رسول کیسے؟ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ آپ جا رہے ہیں، کوئی چیز بھی ہے راستہ میں تکلیف دے رہی ہے کسی مسلمان کو، آپ ہٹا لیں۔ ایک صحابی تھے، اس نے آ کر جو ہے نا ایک سواری ہوتی تھی، اس نے آ کے قلعہ کھولتی ایک لگا دی کہ لوگ آ کر سواری باندھیں گے ادھر اور نماز پڑھیں گے، دوسرے نے آ کر اس کو ہٹا دیا۔ تو آسم کے سامنے آیا یہ بات، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں لگائی تھی؟ میں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے لگائی تھی۔ فرمایا کہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اور تم نے کیوں اکھاڑی؟ اللہ رسول رات کو اندھیرا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو چوٹ لگ جائے گی، گر جائے گا، تو میں نے ہٹا لیا۔ ہم نے فرمایا تمہیں بھی ثواب ملے گا۔
تو راستے سے کوئی بھی تکلیف چیز ہو، کانٹا ہو، کوئی پتھر پڑا ہے روڈ میں جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں اپنی گاڑی کو ادھر سے گزار کے ہم چلے جاتے ہیں، نہیں، اس کو ہٹانا ہے۔ کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے جس پر جو ہے نا بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، ہم نے تو ایسے دیکھ کر اگنور کر لیا، لیکن اگر کوئی مسلمان اس پر گرا ہے تو بیچارے کا جو ہے نا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت بہترین صدقہ ہے، ہم دیکھیں جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں تو ثواب ہے۔ اسی طرح کمزور کی مدد کرنا، اب بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کوئی ذہنی طور پر، کوئی جسمانی طور پر، تو ان کے کوئی مسائل ہیں اور ہمارے پاس ان کا حل ہے تو اس کو بتائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، ہم اس کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ہم ضرور کریں۔ تیسرے نمبر پر ہے زبان کی، بعض میں نا لکنت ہوتی ہے، بعض جو ہے نا بڑے جو ہے نا رک رک کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اٹک اٹک کے کر رہے ہوتے ہیں، بعض گونگے ہوتے ہیں، وہ اشاروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ لکنت کے ساتھ بات کر رہا ہے، گونگا ہے، تو آپ نے اس کے اگر مدد کر دی تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں، آپس میں ان کی محبت ہے، آپس میں ان کی مباشرت ہے۔ اگر جو ہے نا یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی خاوند کو لقمہ دے رہی ہے اپنے اس کے منہ کے اندر، خاوند بیوی کو لقمہ دے رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں خوش رہتے ہیں یا آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی دیکھ کر ان کو خوش ہوتا ہے، تو یہ بھی ہم صدقہ روزانہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صدقات بتائے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2989 ہے، 2989، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جب بھی سورج نکلتا ہے تو ہر مسلمان کے جوڑ کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب آج کل کی تحقیق ہے، انسان میں تقریباً 360 جوڑ ہے، تو صحابہ نے کہا کہ رسول اتنے صدقے کون کرے گا، روزانہ 360 جوڑ ہے، اتنے صدقے، اتنے پیسے تو نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے اس میں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جو بندہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھے، اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا، صحابہ نے ساری زندگی اس پر عمل کیا ہے۔ حالانکہ اس کو پڑھنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے، کوئی بندہ بھی پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک دفعہ بتا دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ کو بتا دیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے پوچھا کہ جو ہے نا آپ کی جب جنگیں ہوئی تھی آپس میں بہت پریشان تھے مسلمان شدید، نے کہا میں نے اس رات بھی اس کو پڑھا تھا۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے جوڑوں کے اندر درد ہو، آج فرما رہے ہیں کہ ہر جوڑ کا صدقہ ہے نا، تو جس آدمی کے جوڑوں کے اندر درد ہو اور جوائنٹ میں جو ہے نا پین ہے، تو وہ یہ عمل کرے، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے جوڑوں کا درد بھی ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہم نے نا اس کو بھی پابندی سے پڑھنا ہے، جب جوڑ کا صدقہ ادا ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے بلا تکلیف کو بھی ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد انصاف کرنا، اگر اسلام کا کوئی کہے کہ مجھے ایک ہی لفظ کے اندر اسلام کا مطلب سمجھا دو، اسلام کہتے کس سے ہیں، تو اسلام انصاف کو کہتے ہیں، ہر چیز میں انصاف، برابری، مساوات۔ تو اس میں اپنے گھر میں بھی انصاف کرنا، یعنی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے اندر چیزیں تقسیم کرنے میں بھی انصاف حکم دیا ہے۔ ایک صحابی علیہ رسول، میں اپنے جو ہے نا بیٹے کو فلانی چیز دے رہا ہوں، تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ اس کو گواہ بنا لیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ اللہ فرمایا کہ اور بچوں کو بھی دے رہے ہو، میں نے کہا نہیں علیہ رسول، اوروں کو تو نہیں دے رہا۔ اللہ فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو چیز دیں ہم سب بچوں کو دیں، سارے گھر والوں کو دیں، ہم برابری کا سلوک کریں، گھر میں بھی کریں، اپنے معاشرے میں، محلے میں بھی انصاف کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال کریں، اپنے ملک میں بھی۔ آج ہمارے ملک میں یہی ہے کہ آج اللہ معاف کرے بدامنی اسی لیے ہے کہ انصاف نہیں، اگر انصاف ہوتا تو یہ سارے مسائل کا حل تھا۔ اسی طرح یہ بھی آپ سے فرمایا کہ کسی کی سواری میں، کوئی سوار میں سوار ہو رہا ہے، جو ہے نا کوئی بس ہے یا کوئی جانور ہے اس پر سوار ہو رہا ہے، یا اس کا سامان ہے بہت سارا، سامان کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا اٹھا نہیں سکتا، آپ اس کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، جو بھی اچھی بات کہی جائے، کل معروف صدقۃ، ہر اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر بندے کو سلام کرنا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، ہر بندے کو سلام کریں، چاہے جس کو جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے بزرگ ہے، جو ہے نا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے استاد صاحب ہے، سب کو سلام کریں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد جو قدم بھی آدمی نیکی کے لیے اٹھاتا ہے، نماز کے لیے اٹھاتا ہے، کسی نیک کام کے لیے اٹھاتا ہے، تو اس پر بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ فرمایا کہ لمبے لمبے راستوں سے جاتے، چھوٹے چھوٹے سے قدم رکھتے، تاکہ ہمیں ہر ہر قدم کے اوپر جو ہے نا صدقے کا ثواب ملے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2626، اس میں ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے ہوتے تھے، تو ہم بھی جو ہے نا سب سے زیادہ مسکرانے والے بنے گھر کے اندر۔
اچھا جو سب سے زیادہ مسکرائے گا نا، اس کو کبھی بھی یہ جو ہے نا انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا۔ تو آج ہم نے ان سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، ان صدقات کو چھوڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، تو ہمارے چہرے کے اوپر نا ہر وقت جو ہے نا، ہر وقت ہنسی ہو، ہم جو ہے نا مسکرا رہے ہوں، ہر وقت جو ہے نا ہمارا دل جو ہے نا خوش ہو، اللہ کی نعمتوں کو ہم سوچ رہے ہوں، اور جو ہے نا پازیٹیو سوچیں گے، اللہ رب العزت ہمارے لیے پازیٹیو لائیں گے۔ تو آخر میں آج سے ہم نے عزم کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی بھی استعداد دی ہے، آپ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کریں۔ پہلے بھی حدیث بتا دیا ہے، ایک کھجور بھی ہے نا، اس میں سے آپ صدقہ کرو، تھوڑا سا مال بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بندہ زیادہ صدقہ کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے، جو تھوڑا کرے گا اس کو تھوڑا ثواب ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس نے اس میں سے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ اب دوسرے بندے کے پاس 100 روپیہ تھا، اس نے اس میں سے 10 روپیہ جو ہے نا صدقہ کیا ہے۔ اب یہ جو 10 روپے ہیں یہ اس کروڑ سے بچ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی استعداد کے مطابق دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے جو آپ کو آمدنی دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بجٹ دیا ہے، اس میں سے آپ کچھ حصہ مقرر کر لیں، پھر دیکھیں اس کی کتنی جو ہے نا برکات آتی ہیں، کتنی خیریں آتی ہیں۔ آج نے فرمایا کہ اے زبیر، عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، اے زبیر، ایک فرمایا کہ عرش کے اوپر دروازہ ہے جو ہر آدمی کے اوپر اس کے خرچ کے بقدر کھلتا ہے، جو جتنا خرچ کرے گا اللہ رب اتنا جو ہے نا دے گا، جو باندھ کر رکھے گا اس پر باندھ کر رکھا جائے گا، جو لوگوں کو دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا مزید دیتے رہیں گے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے تو مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب آپ کو اللہ کے دینے کا راز بتاؤں؟ میں نے کہا جی ضرور بتائیں۔ تو کہنے لگا کہ اللہ رب العزت بندے کو نا 5 بندوں کا رزق دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اگر یہ صحیح انصاف کے ساتھ تقسیم کرتا ہے اللہ رب العزت مزید اس کو دیتے ہیں، پھر انصاف کے ساتھ تقسیم کرتا ہے پھر دیتے ہیں۔ جب بندہ نا انصافی کرتا ہے کہ سارا مال میرے پاس آ جائے تو پھر فرمایا کہ کیا ہوتا ہے، اللہ رب اس کو روک لیتے ہیں۔ تو ہمارے جو اکابر تھے، یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سن لیں، ایسے تھے کہ یہ جو ہے نا ان کے پاس ہندو بھی آتے تھے۔ اب ان کی بارگاہ کے اندر ہندو آیا ہوا تھا، تو وہ جو نا بیٹھا ہوا تھا، تو حالانکہ شہزادہ تھا لیکن عام لباس میں آیا ہوا تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ جب لے آئے، جنگ میں ایسی ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو مال جو ہے نا وہ جو ہے نا جو فاتح ہوتا ہے سارا مال غنیمت بن جاتا ہے، اس کے ذمہ جو ہے نا آ جاتا ہے۔ تو وہ لے آئے تو اس نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے صدقات، بہت زیادہ عطیات، گفٹ دیے۔ تو وہ جو ہندو بیٹھا تھا نا، ایک ہندو بیٹھا تھا، ایک دوسرا مسلمان بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ الہدایہ مشترک، یعنی جو ہدایہ ہوتے ہیں، جو گفٹ آ جاتا ہے محفل میں، اس میں سارے شریک ہوتے ہیں، سارے مشترک ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو بھی پتہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا دینے والا ہوتا ہے۔ آج کل مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، بڑی عجیب بات ہے، آج کل مسلمانوں کے معاشرے میں ہوٹل آ گئے ہیں، حالانکہ ہوٹل مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی مہمان آتا اس کو حجرہ ہوتا تھا، وہ جو ہے نا رہتا تھا۔ تو ہوٹل یہ نظام مسلمانوں کے اس میں نہیں تھا۔ آج کل اللہ معاف کرے ہمارے اندر بھی غیروں والے اخلاق کا وہ جو ہے نا بری عادات ہمارے اندر آ گئی ہیں، سخاوت نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، جو ہے نا مستقل طور پر آپ جہاں بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے مسافروں کے حقوق بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو پریشان حال ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حقوق بتائے ہیں۔ اس نے کہا کہ الہدایہ مشترکن، کہ وہ تو جو ہے نا وہ ہوتا ہے، شریک ہوتے ہیں۔ تو نے کہا ہاں بالکل، اور پھر فرمایا کہ سارا جتنا بھی ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یہ سارے کا سارا تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے لے لیا۔ وہ جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اس کے پاس چلا گیا، کہا تم تو بڑے سادے آدمی ہو، اور یہ پتہ ہے یہ تو بڑے ہیرے ہیں، بڑے جواہرات ہیں، بڑی چیزیں ہیں، یہ جو ہے نا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تمہیں دی ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو سارا پتہ ہے، میں جو ہے نا میں خود شہزادہ تھا اور یہ ہمارا مال ہے، لیکن ہماری جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں شکست ہوئی ہے، تو پوری انڈیا میں جو ہے نا میں نے پوچھا کہ مجھے کہاں سہارا مل سکتا ہے، کہاں آسرا مل سکتا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے، یعنی دوسروں کے لیے بھلائیاں، دوسروں کے لیے خیرخائیاں، دوسروں کے لیے جو ہے نا ان کے لیے سہولت پیدا کرنا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جو بھی ہے جو ہے نا انسان ہے نا اس کے ساتھ آپ بھلائی کرو، اس کے ساتھ آپ اچھائی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔